بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ یہ خبر سن چکے ہوں گے کہ مریم نواز نے جو بارات صبح نیب آفس لے کر جانی تھی وہ کینسل ہو چکی ہے۔ اور جیسے ہی اس بارات کے کینسل ہونے کی خبر آئی، ایک عجیب چیخو پکار کا عالم تھا، ہر بندہ سکتے میں چلا گیا اور کوئی اپنے سروں میں مٹی ڈالتا پھر رہا تھا، اور مریم نواز بھاگتی ہوئی آئیں ننگے پاؤں اور آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اور پریس کانفرنس جب انہوں نے کی تو اتنی بدحواس تھیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئیں یا ہنسیں۔ اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خان خود تو کرونا میں میٹنگز کر سکتے ہیں، اجلاس کر سکتے ہیں، اپوزیشن کے لیے الگ رول ہیں، ہمارے لیے الگ رول ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار مجھے تو اس خاتون کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو تو خوشی منانی چاہیے کہ نیب آفس کے اندر پیشی کینسل ہوئی ہے۔ ہماری جب پیشی کینسل ہوتی ہے ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار صبح صبح اٹھ کے جانا پڑے گا، لیکن مریم نواز اتنی پریشان کیوں ہیں؟ دراصل اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جانا تھا، اور یہ جو برات کا روٹ تھا یہ ماڈل ٹاؤن سے شروع ہونا تھا، فیروز پور روڈ سے ہوتے ہوئے اس نے کنال روڈ پہ جانا تھا اور اس کے بعد پھر ٹھوکر نیاز بیگ پہ جو نیب کا آفس ہے وہاں پہنچنا تھا۔ اس کے لیے ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ یہ اس برات کے کینسل ہونے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے اندر ایک عجیب کشمکش ہے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بغاوت کی ایک چنگاری پھیل چکی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ صورتحال ہے کہ اس سے پہلے لانگ مارچ تھی۔ لانگ مارچ کے اندر تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور بلدیاتی ارکان، کارکن، جو مفاد پرست ٹولہ ان کے ارد گرد ہے، اس کو کہا گیا تھا کہ پیسہ لگاؤ، اور انہوں نے پیسہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ کینسل ہو گئی اور سب کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں، یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری بھی چیختے رہ گئے کہ ہم نے تو ہوٹلوں کے کمروں کی بکنگ بھی کروائی ہوئی تھی۔ بکنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیسے تو دینے پڑتے ہیں۔ پھر اب یہ ہوا ہے کہ اب مریم نواز نے پچھلے 12-15 دنوں سے ڈنڈا دیا ہوا تھا، سائیوال سے لے کے لاہور تک اور قصور سے لے کے گجرانوالہ تک کوئی ایک کارکن، قومی اسمبلی کا رکن، صوبائی اسمبلی کا رکن، بلدیاتی جو کونسلرز، چیئرمینز، کسی کو نہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو ارکان تھے ان کے ذمے 200 لوگ لگائے گئے تھے کہ ہر بندہ جو رکن قومی یا صوبائی اسمبلی ہے یا ٹکٹ ہولڈر ہے اس کو 200 بندے اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں، جس کے لیے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے، جو دور دور سے جنہوں نے آنا تھا وہ اپنا سفر سٹارٹ کر چکے تھے ایک طرح سے۔ لیکن جب پتا چلا کہ یہ برات کینسل ہو گئی ہے تو جن لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگایا تھا ان میں ایک عجیب مایوسی کا عالم ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے 1 سال سے لگائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، اور جب تک الیکشن آئیں گے لگتا ہے ہماری کمر ٹوٹ جائے گی اور ہم الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب اس جو بارات ہے اس کے اندر استقبالیہ کیمپ لگنے تھے ساری جگہ جگہ پہ، تقریباً بندوبست سارا ہو چکا تھا، پارٹی پرچم چھپوا لیے گئے تھے، چلے وہ تو پھر کسی اور وقت کام آ جائیں گے۔ مریم نواز کی فلیکسیں، پھول کی پتیاں، پانی، کھانے کا بندوبست ہو چکا تھا، بریانی کے ڈبے جو ہے نا تیار ہو کے آنے تھے، پیسے وینڈرز کو دے دیے گئے تھے، ساؤنڈ سسٹم رینٹ پہ لے لیا گیا تھا، ایک ٹرک تیار کر لیا گیا تھا جس کے اوپر مریم نواز نے جانا تھا، اور تمام ایم این اے ایم پی ایز ٹرانسپورٹروں کو اپنے اپنے پیسے دے چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو تھوڑی انتظامیہ تنگ کرتی ہے تو تھوڑے ٹرانسپورٹروں کے ریٹس بھی ہائی ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری آپ یہ سمجھ لیں کہ تیاریاں کی ہوئی تھی، اور یہ کچھ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ برات کی تیاریاں کی ہوئی ہوں آپ نے، اور آپ نے قرض اٹھا کے اور جہیز کا سامان اٹھایا ہوا اور اس کے بعد پھر برات نہ آئے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور ایک طرح سے دیوالیہ ہو چکے ہیں جتنے بھی ان کے جو لیڈران ہیں، اور وہ ان کے اب اس وقت سر چکرائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک طرح سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ تو نیب نے تو پھر بلانا ہے، اس کے بعد پھر بلانا ہے، تو اب اس صورتحال سے کس طرح نپٹا جائے گا؟ بہرحال آپ کو میں بتاؤں کہ میرے خیال سے تو نیب کو خوشی ہونی چاہیے تھی مریم نواز کو نیب کی پیشی کی، لیکن مریم نواز جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ اس ساری صورتحال کو
اپنے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنے جا رہی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ کل کے مارکے کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوگا مریم نواز کی سیاست کے لیے، اور وہ بے نظیر بھٹو جس طرح 88 کے اندر ابھری تھی ایک بڑی لیڈر بن کے اور ایک نہتی لڑکی، انہی کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن مریم نواز نے اب اس کے اوپر آج کل قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو سکا، اور اس سے مریم نواز اور مسلم لیگ نون اور جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کے، اس کے اندر شدید مایوسی ہے۔ چلیں یہ تو ایک طرف ہو گیا، اب دوسری طرف ایک اور مایوسی کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے نے شوگر مافیا کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ اب اس شوگر مافیا کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی ہے اس کے اندر جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے اوپر 4 ارب 35 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا جو ہے مقدمہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کے اوپر 25 ارب روپے کی خرد برد کا کیس بنایا جا رہا ہے، ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے رمضان شوگر مل کے اوپر، اور جو جہانگیر ترین کے اوپر مقدمہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ لگایا جا رہا ہے، اور اعلان کیا ہے ایف آئی اے نے، یہ اپنی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر رضوان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے سرکردہ جو رہنما ہیں وہ شوگر مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور شوگر مافیا کی ہم نے 32 ڈیجیٹل ڈیوائسز ہم نے قابو کی ہیں، اگر ہم ان ڈیوائسز میں جو ڈیٹا ہے اس کی چیٹنگ ہے اور دوسری چیزوں کا پرنٹ لینا شروع کریں تو کئی کتابیں چھپ جائیں اور ہزاروں پیجز اس کے اندر نکلیں۔ 110 ارب روپے کا شوگر مافیا نے پروفٹ لیا ہے، ایکس جو مل ریٹ تھا وہ 50 سے 69 روپیز کے درمیان تھا، اور یہ ایک سال کے اندر 90 روپے فی کلو تک اس کی قیمت لے گئے۔ اس کے اندر بلیک منی کا پیسہ استعمال ہو رہا تھا، جو اکاؤنٹس تھے بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشنز کی جا رہی تھیں۔ 10 گروپ لاہور کے ہیں اور سٹا مافیا اس کے اندر انوالو تھا، 10 مقدمات سٹا مافیا کے خلاف بنائے گئے ہیں اور 40 لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ انصاف تو ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ جس کی بھی بازو میں روڑنی ہوتی ہے اس کے خلاف مقدمات بن جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیلیں کر لی جاتی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہاں پہ اگر جہانگیر ترین ہے کوئی بھی اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ان کو جیل میں ڈالیں، آپ ان سے پیسے بھی وصول کر لیں پلیز، کسی ایک بندے سے تو پیسے وصول کر لیں، خاص طور پہ سیاسی رہنماؤں سے، تو ہم مانیں گے کہ نیب نے واقعی کوئی کارنامہ سر انجام دیا۔ بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔